بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو کلاس 10th کے کچھ اہم MCQs ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ تو پہلا MCQs ہے، ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ کس کے لغوی معنی ہے؟ تو ابتدائی نقشہ یا ڈھانچہ یہ ہم لوگ یہ لغوی معنی ہے خاکہ کے، دال اس کا جواب ہے خاکہ، ٹھیک ہے۔ اور پہلا ہے خط، تو خط کو عادی ملاقات یا تحریری گفتگو بھی کہتے ہیں جو دوست احباب کو یا کسی ادارے کو لکھا جاتا ہے۔ مضمون ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں آپ اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات کو نثری شکل میں لکھتے ہیں۔ غزل، تو غزل جو ہے یہ شاعری صنف سخن ہے جس میں محبوب کے حسن و جمال کی بات کی جاتی ہے، یا اصطلاحی معنی میں عورتوں کی باتیں، عورتوں کے متعلق باتیں لکھی جاتی ہیں، اور غزل کا کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے، ایک چراغ بجھ گیا، اس میں چراغ کیا ہے؟ اب ایک چراغ بجھ گیا، یہاں پر کسی کی موت کا یا کسی کے فوت ہونے کا ذکر ہے۔ اب جو فوت ہو گیا ہے اس کو چراغ بنا دیا گیا ہے، چراغ بنا دیا گیا ہے، تو یہ استعارہ ہے، اور جو چراغ ہے یہ ہمارے پاس مستعار منہ ہے، ٹھیک ہے، مستعار لے۔ اب استعارہ کہ ہمارے پاس تین جو جزء ہوتے ہیں، مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ مستعار یعنی کس کے لیے ادھار لیا گیا ہے، اور وہ مستعار لے، اور کس کو ادھار لیا گیا ہے تو وہ مستعار منہ، یہ زیادہ اچھے جملے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد مشبہ، یہ تو تشبیہ کا رکن ہے ہمارے پاس، اور کنایہ جس میں پوشیدہ اور چھپی ہوئی بات کہی جائے۔ تو اب تیسرا ہے، ایسا جملہ یا لفظ جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جاتا ہے، عبارت میں اس کے ہونے یا نہ ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیا کہلاتا ہے؟ تو ایسا جملہ محترزہ کہلاتا ہے، جیم اس کا جواب ہے۔ اور جملہ فعلیہ، تو جملہ فعلیہ وہ جملے ہوتے ہیں جن میں خبر کے ساتھ ساتھ کام بھی شامل ہو جائے۔ جملہ انشائیہ، یہ وہ جملے ہوتے ہیں جن میں ہم حکم یا خواہشات کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جملہ اسمیہ، جس میں صرف اور صرف خبر دی جائے۔ چوتھا ہے، درج شعر قواعد کی روح سے کیا ہے؟ ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ دیکھیں فراق، ٹھیک ہے، یہاں پر تخلص استعمال ہو گیا ہے، تو جس میں تخلص استعمال ہو اور آخری شعر ہوتا ہے، اور اسے ہم لوگ مقطع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع، تو دال اس کا جواب ہے۔ غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، اور حسن مطلع۔ غزل کا دوسرا شعر بھی اگر ہم قافیہ و ہم ردیف ہو تو حسن مطلع۔ غزل، پابند نظم اور قصیدے کا پہلا شعر جو ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں، اور اگر دوسرا شعر بھی اسی طرز میں ہو یعنی ہم قافیہ و ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اور اگر تیسرا شعر بھی اگر ہم قافیہ و ہم ردیف ہو جائے تو اسے ایک کہتے ہیں جی مطلع ثالث، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں ہے، درج شدہ میں سے محاورے کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا جواب ہے بے، آسمان سے باتیں کرنا، یہ محاورہ ہے۔ 6 ہے، تحریری گفتگو یا نصف ملاقات، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ کہتے ہیں خط کو، ٹھیک ہے، تحریری گفتگو یا نصف ملاقات خط کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہانی، تو کہانی تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ افسانہ۔ تو افسانہ جھوٹی کہانیوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی تحریر ہوتی ہے جو آدھے گھنٹے یا ایک نشست میں پڑھی جاتی ہے۔ ناول جو ہے یہ ایک طویل نثری داستان ہوتی ہے، اور یہ تفصیلی کہانی ہوتی ہے۔ اور 7واں ہے ہمارے پاس، جس جملے میں فعل تام ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو جس جملے میں فعل تام ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل تام میں
جو جملہ فعلیہ ہے اس میں فعل تام ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ میں فعل ناقص ہوتا ہے۔ اور جملہ محترزہ اس کی ڈیفینیشن آپ نے اوپر دیکھ لی ہے کہ وہ الفاظ جو یہ آپ کا ہے تیسرا MCQز ہے کہ ایسے جملے یا الفاظ جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا جائے یا بولا جائے اور اس کا عبارت اصل عبارت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور فعل مجہول تو اب یہ دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل معروف اور فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو، جس کا کام کرنے والا معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں تو اب احمد نے نماز پڑھی ہے، اب اس کا فاعل یعنی احمد معلوم ہے تو یہ فعل معروف ہو گیا۔ اور فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہ ہو، نماز پڑھی ہے، کس نے؟ فاعل معلوم نہیں ہے تو یہ فعل مجہول ہوگا۔ آٹھواں ہے دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس شعر میں اب آپ دیکھیے افلاک خاک متضاد آ گئے، دن رات یہ بھی متضاد آ گئے، تو جب متضاد آ جائیں تو وہ صنعت تضاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو وہ صنعت تضاد ہوتی ہے۔ پھر ہے جی صنعت مبالغہ، تو صنعت مبالغہ کیا ہے؟ جس میں ایک چیز کو اس بہت زیادہ حد سے بڑھا کر بیان کر دیا جائے، وہ صنعت مبالغہ ہوتی ہے۔ اور اگر صنعت مبالغہ کی کوئی مثال اگر میں آپ کو دوں بچوں تو ہاں، رو گے تم ہمیں یاد کر کر کے، رو گے تم ہمیں یاد کر کر کے، جب ہم نہ ہوں گے تو ہماری آہٹیں بھی سنائی دیں گی۔ تو اب یہ یہاں پر ایک بہت زیادہ بڑھا کر جو ہے جملے کو بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہے جی دوسرا صنعت تلمی، جس میں کسی تاریخی واقعے یا قرآنی آیت کا ذکر کیا جائے، جیسے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، اب خضر اور سکندر یہ ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر بادشاہ آب حیات پینے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صنعت تلمی کا سمپل آپ یہ سمجھیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، کہ ایک چھوٹا سا لفظ بولا جائے گا اور پورا تاریخی واقعہ آپ کے ذہنوں میں نقش کرنا شروع ہو جائے گا۔ صنعت تکرار، جس میں الفاظ آپس میں الفاظ کی تکرار ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ بہت مشہور اور شعر ہے اور زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، اب آدمی آدمی صنعت تکرار ہے۔ پھر ہے نواں موت پر رنج و الم کے جذبات سے لبریز صنف شاعری کیا کہلاتی ہے؟ تو موت پر رنج و الم کے جذبات سے لبریز شاعری جو ہے یہ کہلاتی ہے ہمارے پاس مرثیہ، ٹھیک ہے نا، مرثیہ کہلاتی ہے۔ اور ربائی کے 4 مصرعے ہوتے ہیں اور جو ہے اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ہائکو جاپانی شاعری کی ایک یہ جاپانی شاعری کی ایک آپ کہہ لیں کہ صنعت ہے، اور جو مختصر مگر گہرائی میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک اور اہم چیز کیا ہے کہ اس کے یہ 3 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے 17 ارکان ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے قصیدہ، تو قصیدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی سرکاری عہدیدار، بادشاہ یا کسی بڑے کی تعریف میں لکھے گئے اشعار جو ہیں وہ قصیدہ کہلاتے ہیں۔ 10واں ہے شعر کے آخر میں جوں کہ توں آنے والے لفظ یا الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں ردیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ چینج نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے 8واں جو MCQ ہے اس کو دیکھیے ذرا، آخر میں لکھا ہوا ہے پر، اب دونوں مصروں میں آخر میں آ رہا ہے پر تبدیل نہیں ہوا تو یہ آپ کے پاس یہ ردیف ہے۔ اور افلاک اور خاک یہ آپ کے پاس دونوں قافیہ ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم آواز الفاظ ہیں اور یہ قافیہ ہیں۔ اور ٹیپ یا ٹیپ کا مصرع وہ مصرع ہوتا ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے، وہ مصرع جو بار بار دہرایا جاتا ہے اسے ٹیپ یا ٹیپ کا مصرع کہتے ہیں۔ اور ٹیپ یا ٹیپ کا مصرع جس نظم میں ہوگا یا جس بند میں ہوگا یہ مصرع ہوگا اسے ترجیح بند کہیں گے، اور جس میں یہ مصرع
نہیں ہوگا اسے ترکیب بند کہیں گے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ 11واں ہے محاورے کے لحاظ سے جملہ مکمل کریں۔ تم کو جیسے ڈیش سونگ گیا ہے، تم کو جیسے سانپ سونگ گیا ہے، کتنے خوف زدہ اور ڈر گئے ہو۔ ٹھیک ہے نا، ہم اکثر بولتے ہیں کہ تم کو سانپ سونگ گیا ہے، کیا بولتے کیوں نہیں؟ پہلے تو بڑے چپڑ چپڑ کر رہے تھے۔ تو 12واں ہے کرکٹ ٹیم 233 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ یہ انداز بیان کا جملہ ہے، تو یہ کس انداز بیان کا؟ تو یہ صحافتی اخباری جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تکنیکی جملہ، تو جس میں ٹیکنیکل کسی چیز کا ذکر کیا جائے کہ آپ کے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر خراب ہے، تو اس طرح کے جملے تکنیکی جملے ہوتے ہیں۔ اور ادبی جملے، یہ جملے خوبصورت اور ادبی انداز میں لکھے جاتے ہیں، تو جیسے محبت ایک ایسا دریا ہے جس کی گہرائی کو ناپنا ممکن نہیں، تو یہ ادبی جملہ ہو گیا۔ قانونی جملہ، تو یہ جملے قانونی اصطلاحات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس کی مثال کیا دوں؟ قانونی جملے، تو قانون، ہاں، آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ 4 دن کے اندر عدالت میں پیش ہو۔ تو 13واں ہے اردو میں جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو جنس کے لحاظ سے 2 ہی قسمیں ہیں، مذکر اور مونث، 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں، تو الف اس کا جواب آئے گا 2۔ احمد ہوشیار ہے، اس جملے میں ہوشیار کیا ہے؟ تو احمد ہوشیار ہے صرف خبر دی جا رہی ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور جملہ اسمیہ میں ہمارے پاس ہوتا ہے مبتدا، خبر، متعلق خبر اور فعل ناقص۔ تو احمد مبتدا ہوگا، ہوشیار خبر ہے اور ہے فعل ناقص، تو ہوشیار جو ہے یہ کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوشیار کیا ہے؟ خبر ہے۔ اسم اور مبتدا یہ احمد ہے، اور فاعل جو ہے یہ جملہ فعلیہ کے اجزائے ترکیبی ہے۔ فاعل یعنی کام کرنے والا، یہ جملہ فعلیہ کا اجزائے ترکیبی ہے۔ اور حروف جار یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو جملے میں نسبت یا تعلق پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس 15، کس طرح کی کہانیوں کے مصنف عموماً نامعلوم ہوتے ہیں؟ تو اب وہ کہانیاں جو سینہ بسینہ چلتی رہتی ہیں انہیں لوک کہانیاں کہا جاتا ہے، اور ان کا مصنف نامعلوم ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ MCQز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔